آہ علی محمد اللہم صل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ زلات انبیاء کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا انبیاء کرام سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں۔ تو پچھلے پروگرام نے ہم نے بتایا تھا آپ کو حضرت آدم کے حوالے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ ان سے غیر ارادی طور پر، ان انٹینشنلی، نادانستہ طور پر جوں ہی کوئی لغزش، جوں ہی کوئی معمولی غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ٹوک دیا، بتا دیا، اور انہوں نے فوراً استغفار کیا، معافی مانگی، اور اللہ نے بلا کسی تاخیر کے ان کی معافی کر دی، انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، چونکہ انبیاء انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ مناصب، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود ان سے کبھی کبھی چھوٹی موٹی لغزش غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور بلا کسی تاخیر کے اللہ تعالیٰ انہیں فوراً معاف کر دیتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اب ہم ایک اور مثال لیتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ سورہ سات میں اس کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے فریق کو سنے بغیر ایک کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن انہیں فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ میرا فیصلہ غلط تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ قرآن کی زبانی سنیے۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، ہم نے انہیں اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ۔ چنانچہ انہوں نے فوراً اپنے رب سے مغفرت طلب کی، فوراً استغفار کیا۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اور فوراً وہ گر پڑے اور اللہ سے رجوع کیا، اور اللہ فرماتا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ اب فوراً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پھر ان کی مغفرت کر دی، اور ہمارے نزدیک وہ بڑے مقرب تھے، ہمارے نزدیک تھے، ہمارے محبوب تھے۔ جو ہی انہوں نے توبہ کی، ہم نے ان کی توبہ قبول کی، استغفار قبول کیا، اور وہ ہمارے مقرب ہو گئے۔ وحسن مآب، اور ان کے لیے پھر بہترین انجام ہے۔ حضرت داؤد کے بعد اب ہم دو اور پیغمبروں کا ذکر کریں گے، ایک حضرت یونس علیہ السلام کا، اور دوسرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں ٹوکا، اور پھر کس طرح انہوں نے استغفار کیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر کے، ان کے استغفار کو قبول کر کے ان کے اعلیٰ درجات پر فائز کر دیا۔
سورۃ الانبیاء میں ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام اجازت کے بغیر ناراض ہو کر اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پر مامور کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَالظَّنُّونَ، اور مشری والے، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ ناراض ہو کر چل پڑے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، پھر کیا ہوا، وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیے گئے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، فریاد کی، وہاں سے اس کو پکارا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سکون آسا نہیں ہے، تو الہ ہے، سبحانک، تو بے عیب ہے، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، میں تیری بے عیبی کو تسلیم کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں، سبحانک، تیری بے عیبی کا اعتراف کرتا ہوں، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، لغزش تو مجھ سے ہوئی ہے، بغیر اجازت کے میں نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی اور ناراض ہو کر بستی سے چلا گیا، انی کنت من الظالمین، بلا شبہ میں ظالموں میں سے تھا۔ دیکھیے یہاں جو ظلم کا اعتراف ہے، یعنی وہاں آدم و حوا نے کیا کہا تھا؟ ظلمنا انفسنا، اور حضرت موسیٰ کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور یہاں حضرت یونس کیا کہہ رہے ہیں؟ انی کنت من الظالمین۔ تو تین باتیں حضرت یونس کی، لا الہ الا انت، نمبر 2 سبحانک، اور نمبر 3 انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ دیکھیے حضرت یونس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سچے مومن تھے، کذالک ننجی المؤمنین۔ یہی اصول ہے، یہی قاعدہ ہے کہ ہم سچے ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، انہیں نجات دیتے ہیں، ان کے لیے مومنین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ایمان کا اور ہر انبیاء کی پیروی کرنے والے آدمی کا وتیرہ اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر نادم اور شرمسار ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ۔ لیکن انبیاء سے ذنوب نہیں ہوتے، زلات اور چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی ہیں، کبیرہ گناہوں کا صدور ان سے نہیں ہوتا۔ تو انہیں اس غم سے نجات دی اور انہیں ان کی دعا کو قبول کیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر اور مقامات پر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ کیا قرآن مجید نے کہیں یہ اشارہ کیا ہے کہ آپ سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں اور آپ نے بھی استغفار کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم سورۃ التحریم کی پہلی آیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرمایا گیا یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کو کیوں حرام کر لیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ اور فوراً فرما دیا واللہ غفور رحیم۔ اب اس انداز کو ذرا سمجھیے، قرآن مجید کس طرح انبیاء کی تصویر پیش کر رہا ہے اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے احترام کو باقی رہا ہے۔
پہلے تو یہ سوال کرتا ہے کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں شہد کا استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ نے فوراً ٹوک دیا، شہد تو ایک حلال چیز ہے، آپ نے اس کو اپنے آپ پر حرام کیوں کیا؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ۔ پھر بتایا گیا تبتغی مردات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے آپ نے شہد جیسی ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے؟ تو ایسا نہ کیجیے، یہ غلطی ہوئی ہے، اس پر آپ کو ٹوک دیا گیا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ دیکھیے فوراً ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان پر رحم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اور قسم سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس پہلے سے ایک طریقہ کار موجود ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 میں بتا دیا گیا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 لوگوں کو کپڑے فراہم کرنے ہیں، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد ہم مزید اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند ایک مقامات پر ٹوکا، اور اس کے بعد یہ بات بتائی کہ آپ کو اس پر معاف کر دیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم نے سورۃ التحریم کی پہلی آیت سے دی تھی۔ اب ہم آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 کی روشنی میں ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا گیا عفا اللہ عنک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ دیکھیے جملے کا آغاز ہی معافی سے ہو رہا ہے۔ پھر پوچھا لما اذنت لہم، آپ نے ان منافقین کو کیوں رخصت دی؟ اللہ نے پہلے کہا عفا اللہ عنک، چلیے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے اجازت کیوں دی؟ لما اذنت لہم، کیوں اجازت دی؟ حتی تبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ کو پہلے ہی اچھی طرح چھان بین کر لینی چاہیے تھی کہ کون لوگ سچے ہیں اور کن لوگوں کے عذر معقول ہیں اور واقعی ضرورت ہے، مجبوری ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، اور آپ تحقیق کر لیتے اور آپ پر یہ بات کھل جاتی وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹے لوگ ہیں، کذاب ہیں، ان کے بارے میں آپ پوری طرح واقف ہو جاتے، تو آپ نے اجازت کیوں دی؟ چلیے کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، عفا اللہ عنہ۔ اب یہاں پہلے معافی کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کی لفظش پر متنبہ اور خبردار کیا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہمیں سورۃ الانفال میں ملتا ہے۔ سورۃ الانفال آپ جانتے ہیں کہ اس میں جنگ بدر پر تبصرہ ہے۔ 2 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہیں آئی تھی، آپ کے پاس کچھ قیدی تھے، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، کچھ نے مشورہ دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے پھر فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گرفت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
اب دیکھیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسقن فی الارض، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور انہیں پوری طرح وہ کچل نہ دے۔ پھر سوال کیا گیا تریدون عرض الدنیا، کیا آپ دنیا کی دولت کے طلبگار ہیں؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ لوگ آخرت کے طلبگار بن جائیں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ اس کے فوراً بعد سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 ہے اور پھر آیت نمبر 69 ہے۔ فرمایا کہ اگر پہلے سے یہ بات لکھی گئی نہ ہوتی تو اس پر ایک بہت بڑا عزا اور بہت بڑی سزا ہوتی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان اللہ غفور الرحیم فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، آپ کھائیے، مزے سے کھائیے، حلال ہے اور طیب ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے رہیے۔ تو یہاں بھی سورۃ الانفال کی اس آیت سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس فعل پر کہ انہوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، ٹوک دیا گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اب آپ مزے سے ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سورہ عبس میں بھی ابتدا ہی میں کہا گیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک صحابی تھے اور وہ نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود تھے اور مشرک سرداروں سے محو گفتگو تھے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ اتنے میں یہ نابینا صحابی جو اسلام قبول کر چکے تھے یہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ترشی اور کچھ بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس پر فوراً ٹوک دیا گیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ سختی اور ترش روی کا مظاہرہ کیا گیا، منہ پھیر لیا گیا جب ایک نابینا شخص آپ کے پاس آیا۔ تو اس کے بعد بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں پر مہربان ہو رہے ہیں جو آپ کی دعوت سے گریز کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور آپ ان سے بے اعتنائی برت رہے ہیں جو آپ کی طرف متوجہ ہیں، جو اسلام قبول کر چکے ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا گیا اور دعوت کے آداب سکھائے گئے۔ تو بہرحال یہ جو دو چار واقعات ہم نے اس سلسلے میں ذکر کیے، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے کوئی بڑا گناہ نہیں ہوتا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوتا۔ وہ زنا نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، اور وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، اور وہ چوری نہیں کرتے، وہ ڈاکہ نہیں ڈالتے، وہ فیاض ہوتے ہیں، کنجوس نہیں ہوتے، بخیل نہیں ہوتے، دریا دل ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
کانوا لنا عابدین کانوا لنا خاشعین یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور تمام بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اسی چیز کو عصمت کہا جاتا ہے۔ البتہ چھوٹی موٹی لغزشیں کبھی کبھار ان سے ہو جاتی ہیں، سہو بھی ہوتا ہے، نسیان بھی ہوتا ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے، اور فوراً انہیں ٹوک دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، فوراً استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بلا کسی تاخیر کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے فرض کیجئے آپ نے ایک صفحہ لکھا یا ٹائپ کیا یا کمپیوٹر پر اس کو کمپوز کیا، اس کے بعد آپ اصل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اس کاغذ کو فرض کیجئے 1,00,000 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، تو دوبارہ دیکھتے ہیں، سبارہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، کیونکہ اگر اوریجنل میں اصل نسخے میں غلطی رہ جائے تو جتنی فوٹو کاپیاں آپ اس کی بنائیں گے ان سب کے اندر غلطی ہوگی۔ تو جو اوریجنل چیز ہوتی ہے اس میں معمولی کاما اور فل اسٹاپ کی غلطی بھی ہو تو اس کو درست کر دیا جاتا ہے، اور اس کا درست کر دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی چونکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں، ایک مثال ہوتے ہیں، اس لیے ان کی چھوٹی سی لغزش اور ان کے زلات، ان کی چھوٹی سی پھسلن کو بھی اللہ تعالیٰ فوراً دور کر دیتا ہے۔ وہ استغفار کرتے ہیں اور وہ استغفار کے بعد بالکل پاک اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عصمت انبیاء، یعنی بڑے گناہ نہیں ہوتے، چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں، فوراً ٹوک دیا جاتا ہے، فوراً استغفار کرتے ہیں، فوراً معافی مل جاتی ہے۔ اس عقیدے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں عصمت انبیاء کا عقیدہ، کہ انہیں محفوظ کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء سے سہو نہیں ہو سکتا، اور نماز میں بھی سہو نہیں ہو سکتا، وہ بھولتے بھی نہیں، اور جو ہے غیر ارادی طور پر بھی کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایسا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں اپنے تمام دلائل آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں صحیح عقیدہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم پورے اطمینان کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں، چونکہ انبیاء معصوم ہیں، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو بھی درست کر دیا گیا ہے، اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ اب ہم اس دین پر پورے اطمینان کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل محفوظ دین ہے، یعنی عصمت انبیاء کا مطلب عصمت دین ہے۔ انبیاء محفوظ ہیں اور ان کی حفاظت کی گئی ہے، اسی لیے دین بھی محفوظ ہے، اور پورے اعتماد اور شرح صدر کے ساتھ ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل